بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب ٹوٹی ہوئی سڑک، مصنف محمد جمیل اختر۔ افسانہ ریلوے اسٹیشن، صداکار مجید احمد جئی۔ یہ افسانہ جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن۔ جناب، یہ ریل گاڑی یہاں کیوں رکی ہے؟ جب 5 منٹ انتظار کے بعد گاڑی نہ چلی تو میں نے ریلوے اسٹیشن پہ اترتے ہی ایک ٹکٹ چیکر سے یہ سوال کیا تھا۔ اور جناب، پیچھے ایک جگہ مال گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے، اب اس گاڑی کا انجن اسے لے کے اس اسٹیشن پہ آئے گا۔ کیا اس کے علاوہ اور کوئی متبادل حل نہیں؟ نہیں جناب، یہی حل ہے۔ اچھا، کتنا وقت لگے گا؟ 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، ٹکٹ چیکر نے کہا۔ 2 گھنٹے؟ میں نے پریشانی میں لفظ دہرائے۔ 2 گھنٹے اب اس اسٹیشن پر گزارنے تھے۔ مسافر اب گاڑی سے اتر کر پلیٹ فارم پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ چائے کا آرڈر دے رہے تھے، کچھ اور کھانے کا سامان خرید رہے تھے۔ راولپنڈی سے ملتان جاتے ہوئے راستے میں یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ ایک عرصہ بعد میں اس راستے سے گزرا تھا اور اس اسٹیشن پر تو بہت ہی مدت بعد، شاید 30 سال بعد، مجھے گولڈن کالج کے وہ دن یاد آ گئے جب میں، صفدر اور احمد ملتان سے راولپنڈی پڑھنے آئے تھے۔ ان دنوں جب ہم چھٹیوں میں گھر جاتے تو تقریباً ہر اسٹیشن پر اترتے تھے۔ کیسے دن تھے! نہ وقت کا پہیہ چلتا، نہ راستے کی کچھ خبر۔ ادھر راولپنڈی سے بیٹھے اور ادھر ملتان اسٹیشن۔ میں جس بینچ پر آج بیٹھا ہوں، عین ممکن ہے اب سے 30 برس قبل بھی بیٹھا ہوں۔ ہو سکتا ہے بینچ تبدیل کر دیا گیا ہو۔ مجھے ویسے ہی ایک خیال آیا۔ میں نے عمارت کی طرف دیکھا۔ یہ وہی پرانی عمارت ہے۔ میں نے یہ عمارت شاید پہلے دیکھ رکھی ہے۔ وقت کس تیزی سے گزرتا ہے، آواز بھی نہیں ہوتی، کسی بھی لمحے کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ میں کراچی میں محکمہ ڈاک میں ملازم ہوں۔ 1 سال بعد ریٹائر ہونا ہے۔ ایک کام کے سلسلے میں راولپنڈی آیا تھا، اب ملتان جا رہا ہوں۔ کچھ روز وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، اس کے بعد ہی کراچی جاؤں گا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ انجن کو گئے ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ یہ وقت بھی عجیب ہے، گزارنے پہ آؤ تو ایک پل بھی نہیں گزرتا، اور گزرنے پہ آئے تو صدیاں گزر جائیں اور خبر بھی نہ ہو۔ شاید انتظار وقت کو طویل کر دیتا ہے۔ جناب، تھوڑا ساتھ ہو کے بیٹھیں گے؟ میں نے بھی بیٹھنا ہے۔ ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے کھڑے تھے، شاید میرے ہم عمر ہی ہوں گے۔ مجھے کچھ ناگوار گزرا، لیکن میں سکڑ کر بینچ کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ وقت کے بارے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ گزرے تو عمر گزر جائے، نہ گزرے تو لمحہ صدیوں کی مثل ہو جائے۔ چائے والے کی دکان پر رش کم ہوا تو مجھے بھی خیال آیا کہ اب چائے پینی چاہیے۔ سنیے محترم، میری جگہ رکھیے گا، میں چائے لے آؤں، میں نے ان صاحب سے کہا۔ اچھا، جواب ملا۔ جناب، 1 کپ چائے، میں نے چائے والے کو کہا۔ جی بہتر، دکاندار نے جواب دیا۔ چائے والے کو پیسے دیتے ہوئے میں نے اسے غور سے دیکھا۔ ایسا لگا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ شاید اس کے والد یہ اسٹال چلاتے ہوں اور میں نے انہیں دیکھا ہو۔ مجھے پوچھنا چاہیے اس کے والد کے بارے میں نے سوچا، لیکن پوچھا نہیں اور چپ چاپ واپس بینچ پر آ کے بیٹھ گیا۔
مجھے ہر چیز دیکھی دیکھی کیوں لگ رہی ہے۔ میں نے گھڑی کی جانب دیکھا، ابھی 2 گھنٹے گزرنے میں 1 گھنٹہ مزید رہتا تھا۔ میں چائے پیتے ہوئے ماضی کے صفحات الٹنے لگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ساتھ بیٹھے صاحب نے یادوں کے سلسلے کو روکا۔ جی، ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے سب لوگ ہی کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ نہیں، سب لوگ تو نہیں جا رہے ہوتے، ان صاحب نے جواب دیا۔ اچھا، میں نے مختصر جواب دیا اور ماضی کی ورق گردانی شروع کر دی۔ میں نے عمارت پر لکھے اسٹیشن کے نام کو بغور پڑھا۔ یہ نام کچھ سنا سنا سا تھا۔ سوچوں کا سلسلہ پھر گولڈن کالج کی طرف مڑ گیا۔ کیسے ہم جماعت تھے، کبھی کبھی سارا دن اکٹھے گھومنا، اور اب یہ حالت کہ نام تک یاد نہیں، شکلیں بھی جو یاد ہیں وہ بھی بس دھندلی سی۔ میں، صفدر، احمد اور ایک اور دوست بھی تھا جو ہمارا ہاسٹل میں روم میٹ تھا۔ اوہ ہاں، یاد آیا، بشارت علی نام تھا اس کا۔ اور یہ اسٹیشن، اب یہ گتھی سلجھی تھی۔ بشارت علی اسی اسٹیشن پر اترا کرتا تھا۔ میں بھی کہوں، مجھے سب دیکھا کیوں لگ رہا ہے۔ اس اسٹیشن کے پیچھے بنے ریلوے کوارٹرز میں اس کا گھر تھا۔ دماغ بھی عجیب ہے، ابھی جس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، اور ابھی اس سے جڑی کئی یادیں ایک ساتھ دماغ کے کوڑوں پر دستک دینے لگی تھیں۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان صاحب نے پھر سلسلہ شروع کیا۔ ملتان، میرا جواب مختصر تھا۔ میں ان سے کچھ پوچھ کر بات طویل نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جب ہم چھٹیوں میں گھر واپسی کا سفر کرتے اور بشارت کا یہ اسٹیشن پہلے آتا اور گاڑی یہاں 5 منٹ کے لیے رکتی، تو ہم چاروں ایک ساتھ اترتے اور بھاگتے ہوئے بشارت کے گھر تک جاتے اور اس سے اس کے گھر کے سامنے الوداع کہتے اور بھاگتے ہوئے واپس گاڑی تک آتے۔ بعض دفعہ گاڑی ریگنا شروع کر دیتی تھی، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح گاڑی میں سوار ہونے میں کامیاب ہو ہی جاتے۔ پھر بہت سے لوگ ہمیں ڈانٹتے کہ ایسا کرنا کتنا غلط تھا، لیکن اگلی بار پھر یہی ہوتا۔ وقت کیسے بدل جاتا ہے اتنی تیزی سے۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ابھی آدھا گھنٹہ مزید رہتا تھا۔ ہم 3rd ایئر میں تھے جب بشارت نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ معلوم نہیں ایسا اس نے کیوں کیا تھا، وہ پڑھائی میں اچھا تھا، پھر بھی جانے کیوں ایک روز اس نے ہم سب کو یہ فیصلہ سنا کر حیران کر دیا۔ جانے اسے کون سی مجبوری نے آن گھیرا تھا۔ ہم نے اس سے اس وقت بھی نہیں پوچھا تھا اور بعد میں بھی نہ پوچھ سکے۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم اسے خط لکھا کریں گے اور گھر واپسی پر اس کے گھر ضرور بھاگتے ہوئے آیا کریں گے۔ اسے ضرور ہمارا انتظار کرنا چاہیے کہ ہم اچھے دوست ہیں۔ ہمارا ایسا کہنے سے اسے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد بشارت نے ہمیں اور ہم نے بشارت کو نہیں دیکھا۔ مجھے یاد ہے اس کے واپس جانے کے بعد کچھ دن ہم بہت اداس رہے تھے، پھر ہم مصروف ہو گئے۔ ہم بشارت کو بھول گئے اور ہم نے اسے کبھی خط نہ لکھا۔ اس کے بعد ہم کبھی بھی اس اسٹیشن پر نہ اترے اور نہ بھاگ کے اس کے گھر اس کی خیریت پوچھنے گئے۔ اگرچہ کہ ہم جا سکتے تھے، لیکن معلوم نہیں ہم کیوں نہیں گئے۔ مجھے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ 3 سال کی دوستی کا اختتام ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں ضرور اس سے اس کے حالات پوچھنے چاہیے تھے، کیونکہ حالات اور وقت کے تناظر میں رویے نہیں بدلنے چاہیے۔ اچھے لوگ ہمیں وقت اچھے ہوتے ہیں۔ میں نے اسٹیشن سے پرے بنے ریلوے کوارٹرز کو دیکھا، سب دیکھا تھا۔ کیا اب بھی وہ یہاں رہتا ہوگا؟ کیا مجھے جانا چاہیے 30 سال بعد ویسے ہی بھاگتے ہوئے؟ آپ غالباً راولپنڈی سے آ رہے ہیں؟ سلسلہ پھر روک دیا گیا۔ جی ہاں، میں راولپنڈی سے آ رہا ہوں، ملتان جانا ہے اور کراچی میں کام کرتا ہوں۔ 1 سال بعد ریٹائر ہونا ہے۔ میں نے ایک سانس میں ساری داستان کہہ سنائی تاکہ مزید کوئی سوال نہ ہو۔
آپ شاید میرے سوال پر برا مان گئے ہیں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے کہا اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ وقت پورا تھا۔ دور سے انجن کی آواز سنائی دی۔ انجن کے اسٹیشن پر پہنچنے اور اس گاڑی کے ساتھ منسلک ہونے میں 5 منٹ تو لگ جانے تھے۔ کیا مجھے بشارت کا پتہ کرنا چاہیے؟ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں، لیکن نہیں، میں اب بھاگ کے نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں بشارت سے اس کے حالات نہ پوچھ سکا۔ مجھے آج سے پہلے تو ایسا کبھی خیال نہیں آیا تھا۔ اس اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، دل کیسا افسردہ ہو گیا تھا۔ انجن گاڑی کے ساتھ منسلک ہو گیا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ گاڑی پر سوار ہونے لگے تھے۔ میں رش کم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ آئیے نا آپ بھی، میں نے ان صاحب سے کہا۔ نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، میں تو ویسے ہی ہر روز اس وقت گاڑی دیکھنے آتا ہوں۔ بس صاحب، اب یہی ایک مصروفیت ہے۔ تو آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں۔ اچھا، تو آپ اس گاؤں میں کسی بشارت علی کو جانتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہم عمر ہی ہوں گے۔ میں نے سوال کیا کہ شاید یہ بشارت کو جانتے ہوں، سو ان سے ہی بشارت کی خیریت پوچھ لوں۔ بزرگ نے غور سے میری طرف دیکھا۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ یہ چھوڑیں، آپ یہ بتائیے، جانتے ہیں کیا؟ جی، جانتا ہوں۔ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ اب کیسے ہیں؟ وہ میرے ساتھ پڑھتے تھے گولڈن کالج میں۔ میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ انہوں نے پڑھنا کیوں چھوڑ دیا۔ شاید حالات خراب ہو گئے ہوں۔ اور اب کیسے ہیں؟ میں نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھا۔ ریل گاڑی آہستہ آہستہ سرکنے لگی تھی۔ ہم انہیں خط نہ لکھ سکے۔ شاید انہوں نے ہمارا اور ہمارے خط کا انتظار کیا ہو۔ مجھے معذرت کرنی تھی ان سے۔ کیا آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ تم کمال احمد ہو شاید؟ ان صاحب نے میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ جی جی، میں کمال احمد ہوں۔ لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ کیا آپ بشارت ہیں؟ دیکھو، گاڑی نکلنے والی ہے۔ طویل سوالوں کے جواب مختصر وقت میں نہیں دیے جا سکتے۔ خدا حافظ۔ اور وہ صاحب اٹھے اور تیزی سے ریلوے اسٹیشن سے باہر کے راستے پر چل دیے۔ 30 سال بعد میں بھاگتے ہوئے ریل گاڑی میں سوار ہوا تھا، ایک افسردگی اور پریشانی کے ساتھ۔ یہ افسانہ مجید احمد جئی آڈیو لائبریری کے تعاون سے آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آواز مجید احمد جئی کی تھی۔ اللہ حافظ۔